ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوتا ہے جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری کہانی بہت دلچسپ ہے کیونکہ آج بات کی جائے اس زمانے کے لوگوں کی جو کہ بہت ہی زیادہ علم والے، عقل والے اور سادہ حال میں رہنے والے لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ ان کے سادہ حال کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ شخص کس حد تک علم والا، کس حد تک ذہین اور کس حد تک متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور اس نے اسے دربار بلا لیا کہ اچانک بہلول دانا بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلے۔ بہلول نے سلام کیا تو ہارون نے بہلول کو بیٹھنے کے لیے کہا تو فقیہ نے بہلول کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھی تو قدر حیرت سے خلیفہ ہارون رشید سے بولا کہ آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں۔ بہلول نے اطمینان سے کہا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لے۔ ہارون کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شوق تھا۔ وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو فقیہ بولا، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ تو ہارون نے اجازت دی اور بولا، تم جیسے چاہو شرائط طے کر لو۔ فقیہ بولا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ ہم فقیروں کے پاس دنیاوی مال کہاں، ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ نادار اور محتاجوں کا حصہ ہے۔ تو فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ تو بہلول نے جواب دیا، بے شک میں تیار ہوں، آپ اخذ کریں۔ تو فقیہ نے ہارون سے پوچھا، عالی جا آپ کی بھی اجازت ہے؟ تو ہارون نے شاہی انداز سے کہا، اجازت ہے۔ تو فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوتا ہے جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول دانا نے جلدی سے کہا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکمانہ شرح کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 مردوں کو ہجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا، چونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ دونوں مردوں کی نماز اور روزے باطل ہو گئے، جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اسی لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ تو ہارون نے تعریف کرتے ہوئے کہا، مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانہ کو بھی مار دے دیتی ہے۔ اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا کہنے لگے، عالی جا اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کر لوں؟ تو ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ تو بہلول دانا نے فقیہ سے پوچھا،
کہ آپ تیار ہیں؟ تو فقی نے ناک چڑھا کر کہا ضرور پوچھو۔ تو بہلول دانا بولے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے اور ہم اس سے سکرہ جمعین تیار کر کے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شراب مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا اور اہل دربار بھی مسکرانے لگے۔ سب کی نگاہیں فقی پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ تو خلیفہ ہارون رشید انتظار نہ کر سکا اور بولا بہلول نے تو تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ تو فقی نادم سا ہو گیا اور نگاہیں جھک گئیں اور اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا اور بولا عالی جا، میں تو یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا بہلول بہتر ہے کہ تم خود اس معاملے کو حل کر دو۔ بہلول دانا مسکرائے اور بولے تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سلنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہو اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بے خوب محظوظ ہوا۔ اس نے بہلول کو آفرین کہا۔ فقی نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ تو بہلول دانا نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی ضرورت مندوں میں بانٹنے لگے۔ جب وہ اپنے بسیرے میں پہنچے تو ان کی جھولی خالی تھی۔ یہ تو تھی اس زمانے کی بات جب میرے دوستوں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اپنا ظاہر نہیں دکھاتے، فقیروں جیسی حالت میں رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ملنگوں جیسی حالت میں رہتے تھے، اور لوگ ان کا حال احوال دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ انسان کیسا ہے اور کتنے علم والا ہے، کتنی عقل والا ہے اور کس حد تک سمجھدار ہے۔ جیسے کہ یہ فقی جس نے بہلول کو کم علم والا سمجھا، جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی اور 1000 اشرفیاں دینی پڑی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان والوں کی قدر کرنی ہوگی، ان کی عزت کرنی ہوگی اور ان کا احترام کرنا ہوگا۔ ان کا حال احوال دیکھ کر ان کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم والوں کی عزت کرنے والا بنائے، آمین۔